الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ انسان میں کئی طرح کی محبتیں بھر دی گئی ہیں۔ پہلے اپنی، پھر اولاد اور پھر مال تک وہ تمام محبتیں ہیں جو ہر کسی میں موجود ہیں۔ اس کے بعد اگلا درجہ ہے اپنے ساتھ کے رشتوں سے محبت کرنا، اور پھر اس سے محبت کرنا جو دکھائی نہ دے۔ ان تمام اقسام کی محبتوں کے معیارات اور درجے بھی الگ الگ ہیں، مگر ان سب پر جو محبت فوقیت رکھتی ہے وہ اس ذات کی محبت ہے جس نے انسان کو بنایا، پھر اس کے بھیجے ہوئے پیغامات دینے والے سے محبت کرنا اور اس کے پیغام سے محبت کرنا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی سب سے زیادہ محبت کیوں کی جائے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم کائنات اور کائنات موجود چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں اس کے بنانے والے کا خیال آتا ہے کہ یہ سب چیزیں کس نے بنائیں؟ اتنا منظم نظام کائنات کون چلا رہا ہے؟ کوئی ایسی ہستی موجود ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بے شمار احسانات ہم پر ہیں، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کوئی ہم پر جب احسان کرتا ہے تو ہم اس کی ساری زندگی احسان مند رہتے ہیں۔ تو اس ہستی کے ہم شکر گزار اور احسان مند کیوں نہ ہوں، اور اس سے محبت کیوں نہ کی جائے جس کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں؟ ہمارا وجود اس کی مثال ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ زندگی میں جب کبھی مشکلات اور پریشانیوں نے آ گھیرا اور ہم مایوس ہو گئے اور ہم نے سوچ لیا کہ اب تو ہماری ہلاکت ہی ہلاکت ہے، ہمیں اس مشکل اور پریشانی سے نجات کی کوئی صورت ممکن نظر نہ آئی، تو پھر کس نے ہمیں اس پریشانی سے نجات دی؟ پھر کس کی رحمت سے ہم سے یہ مشکل وقت ختم ہوا؟ بلا شبہ اللہ رب العزت کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ان کا شمار قطعاً ممکن نہیں۔ اللہ رب العزت کے ان احسانات کو یاد کر کے ہی ہم اللہ رب العزت کے احسان مند اور شکر گزار بندے بن سکتے ہیں، اور شکر گزاری سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی کوئی ادا پسند نہیں۔ افراتفری اور نفس نفسی کے اس دور میں اطمینان بخش زندگی کے لیے ضروری ہے کہ بندے کا رب تعالیٰ سے محبت کا رشتہ قائم ہو۔ رب تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بندے کے دل میں بھی خالق کائنات کی محبت سب سے زیادہ ہو، تبھی وہ احکامات خداوندی کو بہتر طور پر بجا لا کر کامیاب اور اطمینان بخش زندگی بسر کر سکتا ہے۔ بندے کی خالق سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرے، اس کی ذات صفات میں کسی کو بھی کسی درجے میں سہیم شریک نہ ٹھہرائے، ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر تکلیف میں اس کو ہی پکارے اور اسی سے مدد نصرت کا طلبگار ہو۔ توحید پر ایمان در حقیقت ایک بندے کی طرف سے اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ رب العزت اس ساری کائنات کا واحد خالق حقیقی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ثانی ہمسر نہیں، اور ساری کی ساری حمد و ثنا اسی وحدہ لا شریک علی کل شیء قدیر ذات کے لیے ہے۔ توحید یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی پورے اسلام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جس کسی نے سچے دل سے اور سوچ سمجھ کر اللہ رب العزت کے وحدہ لا شریک ہونے کی شہادت دی اور شرک سے ہر صورت بچا رہا، اس شخص کی زندگی مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق ہوگی، کیونکہ جب کسی شخص کی گواہی یہ ہو کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، روکنے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے اور نہ اس کے سوا کوئی نفع دینے والا ہے، تو اس طرح ہر ضرورت کے وقت اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ ہی کی یاد آئے گی اور اس کے تمام احکام بھی یاد آئیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ واحد اور یکتا ہے، نہ اس نے کسی کو جانا اور نہ وہ جانا گیا، نہ اس کا کوئی مقابل ہے، نہ نظیر، نہ مثال، نہ تمثیل۔ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہر پل، ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، واحد ہے، قادر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، غالب ہے، رحیم ہے، سمیع ہے، بزرگ برتر ہے، بلند بالا ہے، دیکھنے والا ہے، زندہ و باقی رہنے والا ہے، بے نیاز ہے، علم کے ساتھ علم رکھتا ہے، اپنی قدرت کے ساتھ قادر ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، اس کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں، وہ جیسا چاہے کرے،
اس کے فعل پر ملامت نہیں، اس کے سب اچھے نام اور بلند بالا صفات ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، بندے اس کے حکم کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، اس کی حکومت کے اندر ہی وہی ہو سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے، کائنات میں جو کچھ امور آتے رہتے ہیں سب کا خالق وہی ہے، اس نے قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا ہے، اسی نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی تو ہمیں زندگی کی حقیقی راحتیں میسر آئیں گی، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی خوشی بھی ہمارے لیے خوشگوار ثابت ہوگی۔ یہ حقیقت ہے کہ جب کسی بندے کے دل میں خالق حقیقی کی حقیقی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ مخلوق میں سے کسی کا سردار بننا بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کی نظر بڑائی کا تصور ہی بدل جاتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی موجود ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک بندہ اپنے رب سے مکمل محبت نہ کرے، اور نہ تو محبت کی اس سے زیادہ واضح تحدید کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس سے بہتر تعریف ہو سکتی ہے، اور نہ اس کے سوا کوئی بھی ایسی ذات چیز نہیں جس سے مکمل طور پر محبت کی جائے، اور اسی کے لیے الوہیت، عبودیت، خشوع خضوع اور مکمل محبت لائق و زیبا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی شان جیسی کوئی شان نہیں، کیونکہ خالق و موجود سے زیادہ دلوں کو کوئی چیز محبوب نہیں۔ وہ تو الہ ہے، معبود برحق ہے، ولی ہے، مولا ہے، رب ہے، تدبیر کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، اور اسی کی محبت دلوں کی نعمت ہے، روح کی حیات ہے، نفس کا سرور ہے، دلوں کی غذا ہے، عقلوں کا نور ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اندرونی عمارت ہے، اور مخلص دل، پاکیزہ روح اور عقل سلیم کے مطابق اللہ کی محبت، اس سے انسیت، اس کی ملاقات کے شوق سے زیادہ خوبصورت، پاکیزہ رازدار اور بہتر نعمت کوئی نہیں۔ مختصراً ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ہمیں وہ اخلاق اپنانے چاہیے جیسے ہم اللہ کی محبت کے مستحق بن سکتے ہیں، جیسے اللہ پسند فرماتا ہے، اور ان اخلاق کو ترک کرنا چاہیے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اس طرح ہم اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہم ان تمام معاملات پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم عارضی محبت کی خاطر وہ کام کرتے ہیں جو کہ کسی کام کے نہیں، اور ایک ایسی محبت جو دائمی ہے، ہمارے لیے نجات کا باعث ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور صحیح اقدار سے محبت کرنی چاہیے، اس کی باتوں، احکامات پر عمل کرنا چاہیے جو ہمیں بن مانگے عطا کرتا ہے اور ہم پر اپنا رحم و کرم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے خالص محبت نصیب فرمائے جو ہمارے دلوں کو نور ایمانی سے بھر دے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو تا حیات سلامت رکھے اور اپنے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔